کیا حکم ہو رہا ہے حدیث رسول سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تم اسے نماز پڑھنے کے لیے بھیجو، اچھا وہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے ڈنڈے سے مار کر نماز پڑھنے کے لیے بھیجو اور اپنا بستر اس کے بستر سے الگ الگ۔ یہ حکم ہو رہا ہے نا، لیکن آپ خود ہی جائزہ لیں، اپنے دل سے پوچھیں، بچے کو تو بھیجنے کی دور کی بات ہے، ہم خود ہی نہیں جانتے۔ نماز کے وقت ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹی وی پر سیریل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے ہم گلیوں میں لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمارے بچے محلے میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم خود ہی بے نمازی ہیں تو ہمارے بچے کہاں سے نمازی ہوں گے؟ ہم خود ہی بے نمازی ہیں تو ہمارے بچے کہاں سے نمازی ہوں گے؟ پریکٹیکلی ایک بات بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر کسی شخص کا دادا اگر نماز پڑھتا ہے اور اس کا پوتا چھوٹا ہوتا ہے تو وہ جو اس کا پوتا چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی اپنے دادا کی طرح وضو بھی بناتا ہے، ٹوپی بھی لگاتا ہے اور اپنے دادا کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرتا ہے۔ تو یہ بچے کو سبق کہاں سے ملا؟ اس کا دادا نماز پڑھ رہا تھا تب تو وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوا، اس کا دادا وضو بنایا تبھی تو جا کر وضو بنانے کے لیے تیار ہوا، اس کا دادا اٹھک بیٹھک کر رہے تھے تبھی تو بچہ اٹھک بیٹھک کر رہا تھا۔ اگر اس کے دادا نہ کرتے تو وہ بھی نہ کرتا، اگر اس کے دادا وضو نہ بناتے تو وہ بھی وضو نہ بناتا۔ تو مسلمانوں جس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھالو گے اسی طریقے سے آپ کے بچے بھی آپ کے رنگ میں ڈھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بچہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اسی ماحول کا نمائندہ بنتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ اچھے ماحول اور خوشنما ماحول میں پرورش پائے گا تو اچھے ماحول کا نمائندہ بنے گا، اگر وہی بچہ برے ماحول میں پرورش پائے گا تو برے ماحول کا نمائندہ بنے گا۔ عزیزان گرامی وقار عرض یہ کر رہا تھا میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تم اسے نماز پڑھنے کے لیے بھیجنا، جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے ڈنڈے سے مار کر نماز پڑھنے کے لیے بھیجو اور اپنا بستر اس کے بستر سے الگ کر دو۔ اب آئیے یہ تو حدیث رسول آپ نے سماعت کر لیا، لیکن دوسری طرف شریعت کا قانون دیکھتے ہیں۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ نماز اسی کے اوپر فرض ہے جو عاقل ہو، بالغ اور مسلمان ہو۔ عاقل، بالغ، مسلمان، یہ 3 چیز ایک وقت میں جس کے اندر پائی جائے گی اسی کو پر نماز فرض ہے زبیر وقت۔ اگر نہیں، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں پائی جائے تو اس کو پر نماز فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ عاقل بھی ہیں اور یعنی عقل بھی رکھتے ہیں اور بالغ بھی ہو چکے ہیں پر مسلمان نہیں ہیں تو ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ ہم مسلمان بھی ہیں اور عقل بھی رکھتے ہیں لیکن بالغ نہیں ہے تو ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ ہم بالغ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں لیکن عقل نہیں رکھتے، ہم پاگل، مجنون ہیں، دیوانہ ہیں یا پھر بچے ہیں، عقل نہیں ہے میرے پاس تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ ادھر حدیث رسول کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے بھیجو، جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے ڈنڈے سے مار کر نماز پڑھنے کے لیے بھیجو اور اپنا بستر اس کے بستر سے الگ کر دو۔ اور دوسری طرف شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب عاقل اور بالغ مسلمان جب ہو تو اسی کے اوپر نماز فرض ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں میرا بچہ نہ، ہمارا بچہ تو مسلمان ضرور ہوتا ہے لیکن نہ وہ عقل رکھتا ہے نہ وہ بالغ ہوتا ہے۔ 7 سال کی عمر میں کہاں اس کو عقل ہوتی ہے، کہاں وہ بالغ ہوتا ہے؟ تو آخر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ تو فرمانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کی عمر سے مسجد کی طرف جائے گا، مسجد میں جائے گا تو تمہارا بچہ اپنی عمر کو مکمل ہوتے ہوئے بالغ ہونے تک وہ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لے گا، رکوع کرنے کا طریقہ سیکھ لے گا، وضو بنانے کا طریقہ سیکھ لے گا، سجدہ کرنے کا طریقہ سیکھ لے گا، یعنی نماز کے مکمل ارکان اس کو معلوم ہو جائیں گے۔ جب وہ بچہ بالغ ہو جائے گا تو اپنی صحیح نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ ناز میں پیش کر کے اپنی بندگی کو ادا کرے گا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں بھیجو، جب 7 سال کی عمر میں بھیجیں تو 12 سال کی عمر تک پہنچنے تک وہ نماز کے مکمل ارکان کو جان جائے گا، نماز کے مکمل ارکان کو جان جائے گا۔ کفے افسوس حضور نے اسی لیے فرمایا کہ من جاؤ
लेकिन बचपन ही ताकि तुमको नमाज पढ़ने का ढंग आ जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये देखा जाता है और मुझे ये कहना पड़ता है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, दुनिया की लज्जतें जब खत्म हो जाती है, वो दुनिया की लज्जतों का फायदा नहीं उठा पाता है, वो किसी काबिल नहीं रहता है, तब जाकर के वो मस्जिद की तरफ जाता है। और जब मस्जिद में जाएगा ना उसको खड़ा होने का नहीं मालूम होता है, न हाथ बांधने का तरीका मालूम होता है, न रुकू करने का तरीका मालूम होता है, न सजदा करने का तरीका मालूम होता है। पता ये चलता है कि ये अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुआ है। पता क्या चलता है कि ये अभी अभी इस्लाम में दाखिल होता है हुआ है। अजीजान गिरामी वक़ार, एक बात याद रखें कि जब कोई शख्स पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ा और आखिर वक्त में जब दुनिया से आजिज आ गया, आखिर वक्त में वो खुदा की तरफ रवाना होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी इबादत को उठाकर उसके मुंह पर मार देगा। उसकी इबादत को उठा करके उसके मुंह पर मार देगा। जब तो अल्लाह अपने बंदे से पूछेगा कि जब तू गुनाह करने के काबिल था तब तो तू गुनाहों में मस्त था, जब तू दुनिया से लज्जत उठाने के काबिल था तू तो दुनिया में मस्त था, जब तक तू काम करने के काबिल था तो अपने कामों में वो मसरूफ था, लेकिन तूने मुझे याद नहीं किया। अगर उस वक्त तू मुझे याद किया होता तो यकीनन तुम्हारी दुनिया भी सुधर गई होती और आखिरत भी सुधर गया होता। तो मुसलमानों, नमाज को कायम करो जवानी, क्या नमाज की कायम करो जवानी में। जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगी ना तो आप बुढ़ापे में इबादत नहीं कर पाएंगे। कोई रुकू नहीं कर पाता है, कोई सजदा नहीं कर पाता, बहुत सारे लोग उसके ऊपर सहारा लेकर पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो वो नमाज किस काम की? न जिस उम्र में हम जाए पढ़ने के लिए तो ना रुकू से कर पाए, ना सजदा कर पाए, हमारे घुटनों में दर्द हो जाते हैं, हमारी कमरों में दर्द हो जाते हैं, हमारी वाजिबात नहीं अदा होते, फराइज नहीं अदा होते हैं, शराइत नहीं अदा होते हैं, तो फिर वो नमाज नहीं होती है। अगर आप जवानी की उम्र में नमाज को कायम करेंगे और बुढ़ापे में अपनी उस्र के मुताबिक अपनी नमाज को अदा करेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उस उस्र के सदक़े में आपकी इबादत का कबूल फरमाएगा। लेकिन आप तो शुरू से नमाज नहीं पढ़ेंगे, आखिर में जाने नमाज पढ़ने के लिए तो आपकी नमाज होगी ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला भी दिल को देखता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमल का सारा दारोमदार नियत के ऊपर होती है। अज़ीज़ान इज़ाम वक़ार, ये तो बातें नमाज की थी। चाहे तो खत्म करें, हम खत्म करें, छोड़ दें। एक बात और, हाँ उन्हीं को बुलाएंगे, इसके बाद यही पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद में 1 घंटा तकरीर होगी, फिर उसके बाद में आप लोग जाएंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग बैठे रहेंगे, ठीक है? हजरत की तकरीर सुन करके ही जाएंगे, असली तकरीर होती है, तकरीर में बहुत सारी बातें बताई जाती है। तो एक बात मैं आप लोगों में बता दूँ, चलिए नहीं बताएंगे, आइंदा कभी आप लोग प्रोग्राम करेंगे तो फिर यहीं से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहें कि नमाज को कायम करो इस वक्त जवानी में, अपने गुनाहों से तौबा करो, नमाज को कायम रखो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। अभी आप लोग बहुत अच्छे अंदाज में और इस संजीदगी माहौल से आप लोग खिताब समाप्त कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाए, जगह जो खाली उसे पूर्ण कर दें, जगह जो खाली है आप लोग आगे आ जाए, माशाल्लाह आगे आ जाइए। अभी आपको एक हसीन और ये बहुत ही नूरानी किताब सुनना है और बगैर उसके सुने आप न जाए, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलना बाकी है। आइए दौड़ के साथ एक बार और फिर नातो मन को शार सुनाने के लिए मैं जनाब
قاری عبد القادر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ایک بار پھر ماحول کو تھوڑا گرم کر دیں. ایک بار بچوں کے بولے سبحان اللہ. دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے. دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے. موبائل میں زیادہ وقت گزارا نہ کیجیے. دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے. موبائل میں زیادہ وقت گزارا نہ کیجیے. اور تاریخ کو ناپسند جو کرتی ہے لڑکیاں, ادھر توجہ دیجیے گا, تاریخ کو جو ناپسند کرتی ہے لڑکیاں, ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے. داڑھی رکھنا نبی کی, جو نبی کی سنت کو ٹھکرا دے اس سے بڑا کون اپنائے گا؟ اپنائیں گے؟ نہیں اپنائیں گے, یاد رکھیے گا. آئیے کیسے بات کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, بلال کی آمد, آقا کی آمد, نعرہ رسالت. یہ الگ بات ہے, خاموش کھڑے رہتے ہیں. یہ الگ بات